بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ سوال: کشتی نوح علیہ السلام میں سوار ہونے والوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب: 78 افراد، نصف مرد اور نصف عورتیں تھیں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کا کون سا فرد اس کشتی میں سوار نہیں تھا؟ جواب: آپ کا بیٹا کنعان اس کشتی میں سوار نہیں تھا۔ سوال: نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ کیسے تھے؟ جواب: نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ غریب، مخلوق الحال نوجوان، اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے۔ سوال: نوح علیہ السلام کے خاندان میں سے کون سے لوگ طوفان میں غرق ہو گئے؟ جواب: نوح علیہ السلام کے خاندان میں آپ کا نافرمان بیٹا اور کافرہ بیوی طوفان میں غرق ہو گئے تھے۔ سوال: کشتی نوح علیہ السلام جب میدان کربلا میں ٹھہرنے لگی تھی تو بارگاہ الہی سے کیا ارشاد ہوا تھا؟ جواب: اے نوح علیہ السلام، یہ وہ زمین ہے جہاں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو شہید کیا جائے گا۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید میں صرف 2 بار آیا ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید کی سورہ مریم میں 1 بار اور سورہ انبیاء میں 1 بار آیا ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار تشریف لائے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف 4 مرتبہ تشریف لائے۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جو علم نجوم میں خوب ماہر تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام علم نجوم میں بہت ماہر تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے سلائی کس نے کی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے سلائی حضرت ادریس علیہ السلام نے کی۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام سے قبل 70 پوشی کس طرح ہوتی تھی؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام سے قبل 70 پوشی چمڑے وغیرہ سے ہوتی تھی۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے ہتھیار، ترازو اور پیمانہ کس نے ایجاد کیا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے ہتھیار، ترازو اور پیمانہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ سلائی کا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد زندہ ہیں؟
جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کی کسادت یعنی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل شخص اللہ سے کوسوں دور ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کو کتنی زبانوں کا علم تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو 72 زبانوں کا علم تھا۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ سوال: تنہائی میں حدود اللہ کو پامال کرنے کی سزا کیا ہے؟ جواب: انسان پر ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنا واجب ہے، چاہے وہ تنہا ہو یا وہ تمام لوگوں کے سامنے۔ بعض لوگ سب کے سامنے گناہوں سے باز رہتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، خاص طور پر آج کل کے زمانے میں کہ ہر کسی کے پاس موبائل ہے۔ جبکہ وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو فحش تصاویریں اور ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہے۔ یہ تنہائی خطرناک رویہ ہے۔ یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور اس کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی سفید روشن نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو بکھیرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی صفات بیان فرما دیجئے، ان کی خرابیوں کا ہمارے لیے واضح کر دیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری جنس سے ہیں، وہ رات کی عبادت کا حصہ حاصل کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں جب تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ گناہوں کا موقع ملتا ہے تو ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے سوئی کس نے ایجاد کی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے سوئی حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کی۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے کتنے شہر آباد کیے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے 180 شہر آباد کیے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے علم و عمل کے لحاظ سے خدا کی مخلوق کو کن طبقات میں تقسیم کیا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے علم و عمل کے لحاظ سے خدا کی مخلوق کو بادشاہ، رعایت اور کاہن کے طبقے میں تقسیم کیا تھا۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کی انگوٹھی پر کون سی عبارت کندہ تھی؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کی انگوٹھی پر اللہ پر ایمان اور صبر فتح مندی کی علامت تھی۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام شیس بن آدم علیہ السلام تھا۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کے عہد میں کس قوم پر عذاب الہی نازل ہوا؟
جواب: حضرت ہود علیہ السلام کے عہد میں قوم عاد پر عذاب الہی نازل ہوا۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کہاں رہتی تھی؟ جواب: احقاف میں، جو عمان اور حجر موت کے درمیان یمن کا ریگستانی علاقہ ہے۔ سوال: قوم عاد جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان بتوں کا نام کیا ہے؟ جواب: قوم عاد جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان بتوں کا نام سدا، سمود اور کہبہ تھا۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کا پیشہ تجارت تھا۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام سام بن نوح علیہ السلام کے کون تھے؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام سام بن نوح علیہ السلام کے پر پوتے تھے۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور گناہ معاف نہیں کرتا۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ کتنے گز لمبے تھے؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ 80 گز لمبے تھے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ اس بارے میں قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جواب: اے برادران قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کیا تم اپنی غلطیوں سے پرہیز نہ کرو گے؟ سوال: قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا اسم گرامی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا اسم گرامی 7 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: قوم عاد کا ذکر قرآن کی کتنی سورتوں میں آیا ہے؟ جواب: قوم عاد کا ذکر قرآن میں 70 سورتوں میں آیا ہے۔ سوال: عاد کون تھے؟ جواب: یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی جن کی شان و شوکت ضرب المثل تھی، اب ان کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے۔ سوال: قوم عاد کا مذہب کیا تھا؟ جواب: قوم عاد کا مذہب بت پرستی کا تھا۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام عاد کی کس شاخ سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام عاد کی خلود شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں عاد آریم کس کو کہا گیا ہے؟ جواب: آریم حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے اور سام کے بیٹے کا نام ہے، ان کی نسل سے عاد تھے اس لیے انہیں عاد آریم کہا گیا۔ سوال: عاد کو ذات الاعماد کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: کیونکہ انہوں نے بلند و بالا عمارتیں بنائی تھی۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام پر کتنے افراد ایمان لائے تھے؟
جواب: حضرت ہود علیہ السلام پر 70 قبیلوں سے 70 آدمی ایمان لائے تھے۔ سوال: قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے؟ جواب: قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام مکہ مکرمہ اور اخیر عمر تک وہیں رہے۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہوتی جو اس کا کفارہ بنے تو اللہ تعالیٰ اس پر غم مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کا کفارہ بن جائے۔ سوال: ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں شلوار، پینٹ وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چادر کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں جلے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالی 3 قسم کے لوگوں کی طرف نہ تو دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، نیکی کر کے احسان جتلانے والا، اپنا سامان جھوٹی قسمیں کھا کر فروخت کرنے والا، اور جو شخص تکبر کرتے ہوئے اپنی شلوار، پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو تکبر کرتے ہوئے اپنے کپڑے کو زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کا دوسرا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کا دوسرا نام عابر تھا۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کا مزار کہاں پر واقع ہے؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کا مزار حضر الموت کا علاقہ ملکہ نامی شہر میں، جہاں لوگ کثرت سے حاضر ہوتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید کے کس پارے میں سورہ ہود ہے اور اس کے کتنے رکوع اور آیات ہیں؟ جواب: 12ویں پارے میں، اس میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ کھائے جانے والی سبزی کون سی ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی سبزی آلو ہے۔ سوال: انسانی جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ جواب: انسانی جسم پر 5 ملین بال ہوتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو 6 ماہ تک جاگتا ہے اور 6 ماہ تک سوتا ہے؟ جواب: برفانی ریچھ 6 ماہ تک جاگتا ہے اور 6 ماہ سوتا ہے۔ سوال: کتنے 100 کلو سونے سے خانہ کعبہ کا دروازہ تیار کیا گیا؟ جواب: کہا جاتا ہے کہ باب الرحمہ یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ بنانے کے لیے تقریباً 280 کلو گرام 99.99% مستند سونا استعمال کیا گیا۔ سوال: جمعرات کو گھر میں اگربتیاں لگانے سے کون آتا ہے؟
جواب: اگربتیاں صرف خوشبو کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اس کو جلانے سے گھر میں کوئی نہیں آتا۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر ابتدائے صدمہ کے وقت تو صبر کرے اور حصول ثواب کی نیت کرے تو میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب پسند نہیں کروں گا۔